अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन कासमी और हमारे साथ जी कमर आगा साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आदाब सर। सर, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो हर 2 दिन के बाद अपनी कोई स्टेटमेंट बदल लेते हैं, कैसे देखते हैं आप उनको? एक बार फिर उन्होंने भारत की तारीफ भी कर दी, साथ ही पीएम मोदी की भी तारीफ कर दी, और उससे पहले वो कुछ अजीब तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे थे। वैसे हमारे यहाँ तो हमेशा से हमने ये सुना है कि जो अमेरिकन पॉलिसीज होती हैं वो वही रहती हैं, चाहे कोई सा भी प्रेसिडेंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कंट्री के साथ जो पॉलिसी है वही रहेगी। अभी भी वही है या आपको लगता है कि नहीं, ट्रम्प अपनी पॉलिसीज अलग चला रहे हैं और अमेरिकन स्टेट कुछ और सोच रही है? देखिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहाँ पे। जो अमेरिका की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी उसमें ये काफ़ी बदलाव लेके आ रहे हैं, और ये वो बेसिकली इंटरनल ज़्यादा है, और जो ब्रॉड फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं उसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। जैसे कि इनके ट्रम्प साहब जो हैं वो जो पुराना एंग्लो सैक्सन ऑर्डर था उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। कनाडा से इनके अच्छे रिश्ते नहीं, जबकि वो एंग्लो सैक्सन अलायंस का पार्ट था। बगल में मेक्सिको है, उससे भी जो बहुत इनका क्लोज एलाई, उससे भी रास्ते अच्छे नहीं। डेनमार्क से भी बुरे हो गए हैं। जापान, साउथ कोरिया भी खुश नहीं है इनके साथ। यूरोपियन यूनियन से भी इनके काफ़ी झगड़े नज़र आते हैं, बहुत से इशूज़ के ऊपर बहुत सीरियस डिफरेंसेस आते हैं, और नाटो को भी लेके बातचीत करते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव लेके आ रहे हैं, चाह रहे हैं, और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स इंटरनल भी नज़र आती हैं अमेरिका के अंदर। और देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो उसमें मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, ख़ासतौर से ग्लोबल साउथ को लेके, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दूसरे अरब देश हों। लेकिन ये ज़रूर है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ख़ास तौर से एक बहुत से देश ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब थे इनफैक्ट, लेकिन ये कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी इमर्ज हो गए। उसमें से एक इंडिया भी है, फिर उसके अलावा ये भी है रशिया, चाइना, और फिर उसके अलावा ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, ईरान। इन लोगों के पास काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं, पैसा भी बहुत है, वो गुर्बत नहीं रही यहाँ पे। और इन सब का जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात नहीं, बल्कि 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में इसमें देखा जाए तो ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है, और यही वो कंट्रीज़ हैं जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की डिमांड कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना चाहिए। इन लोगों जिनके मैंने नाम लिए, इसमें से बहुत से देश चाहते हैं कि उनको मेंबरशिप भी मिले सिक्योरिटी काउंसिल की। लेकिन अमेरिका कोई पॉलिसी बदलने पे तैयार नहीं है फ़िलहाल, और उनकी बेसिक पॉलिसी ट्रम्प साहब की जो है वो अमेरिका फर्स्ट है, चाहे वो कनाडा हो या ब्रिटेन हो या फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो उनके बहुत ट्रेडिशनल एलाइज हैं वो सब उनके यहाँ सेकेंडरी हो गए हैं। मागा मूवमेंट जो है वो बहुत पावरफुल है वहाँ पे। तो ये एक टसल अमेरिका के अंदर भी है। फिर दूसरी तरफ अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट है, जो वहाँ की लॉबीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो जो है चेंज नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि न्यूकॉन्स वगैरह जो हैं वो चाहते हैं कि परपिचुअल वॉर चलती रहे, और बाई फोर्स अमेरिका अपनी जो पोजीशन है उसको असर्ट करे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको लेके ट्रम्प काफ़ी कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। तो दूसरी बात ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों किस्म की बात करते हैं।
کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ دونوں اپنا بات کرتے ہیں، یہ ان کی پالیسی ہے. لیکن یہ کہ وہ کوئی کمپرومائز ابھی تک انہوں نے بہت سے ایشوز پہ نہیں کیا ہے. وہ جو انہوں نے ٹیرفس لگائے اس کو بھی وہ ابھی بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں. انڈیا کے لیے انہوں نے کافی کرٹیسائز کیا، پھر اس کے بعد ٹیرف لگائے 25%، پھر 25% اور انڈیا کو کہا کہ یہ یوکرین وار کو فیول کر رہا ہے، یعنی اس کی جو رشین آئل خرید رہا ہے اس کو لے کے انہوں نے کہا. اور وہ ابھی بھی اس بات پہ برقرار ہیں. انہوں نے ضرور مودی جی کی تعریف کی ہے اور ہندوستان سے اچھے رشتے بنانے کی بات کی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت بھی چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے رشتے بنے رہیں، اور بھارت کا 131.84 بلین ڈالر کا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے امریکہ کے ساتھ، جس کا پوٹینشیل بڑھ کے 500 بلین ڈالر کا ہے، جو اگلے 5 سال میں ہو سکتا ہے. لیکن سر یہ بیلنس کیسے کریں گے چائنا اور امریکہ کے بیچ میں؟ بھارت کیسے بیلنس کرے گا؟ اس لیے کہ امریکہ کو تو اچھا نہیں لگے گا کہ چائنا کے ساتھ آپ گئے ہیں اتنے عرصے کے بعد، اور ساتھ ہی چائنا بھی تھوڑا سا اور کہہ لیجیے کہ چائنا میں بھی ڈسکمفرٹ آ جائے گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ امریکہ سے دوبارہ بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کنٹریز کو جی ایک منٹ ذرا ہولڈ کر لو. جی جی ہم تھوڑا سا پانی پی لیں. جی یہاں پہ وائرل اتنا زیادہ پھیلا ہوا. جی جی بتائیے سر. امریکہ کی بات ہم کر رہے تھے کہ اس کی پالیسیز کو لے کر کے وہ کس طرح سے چل رہے ہیں. دیکھیے ہمارا انڈیا شروع سے اس کی پالیسی رہی ہے کہ رشیا چائنا، خاص طور سے رشیا کو لے کے ایک فائن بیلنسنگ ایکٹ کی کہ ہم ایک طرف رشیا کو بھی سے بھی اچھے سمبند رکھیں گے اور دوسری طرف امریکہ سے بھی، عربوں کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی اور ایران کے ساتھ بھی. تو اس طریقے سے چل رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی فائن بیلنسنگ ایکٹ دوبارہ سے ہوگا. کئی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رشیا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 60% ہمارا ڈیفنس پروکیورمنٹ یا ڈیفنس سپلائیز جو ہیں وہیں سے آتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے رشیا سے ہمارا ٹریڈ ہے، بہت سی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ مل کے ڈیفنس پروڈکشن میں کام کرتے ہیں. جوائنٹ پروڈکشن کا ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا بھی ہے، بات چیت چل رہی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دوسری طرف چائنا ہے. چائنا سے ہمارے 3800 کلومیٹر لمبے بارڈر ہیں، اور بیسک پالیسی یہ ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، مسئلوں کو بات چیت سے حل کیا جائے. اس وقت بہت اچھا موقع ہے چائنا سے چائنا کافی کنسیشن دینے پہ بھی تیار ہے بھارت کو. ہمارا ٹریڈ بھی 127 بلین ڈالر کا بائی لیٹرل ٹریڈ ہے چائنا کے ساتھ، جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. چائنا کو بھی بھارت کی بہت امپورٹنٹ ہے. چائنا بھی نہیں چاہتا کہ بھارت پوری طریقے سے امریکہ کے ساتھ جڑ جائے، اور اس کے لیے بڑی پرابلم آ جائے گی انڈو پیسیفک ریجن میں. دوسری طرف یہ بھی ہے، ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں گا کہ برکس ایک ریالٹی بن گئی ہے، یا شنگھائی کارپوریشن، یہ ریجنل آرگنائزیشنز جتنی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. اب شنگھائی کارپوریشن میں سینٹرل ایشیا کے بہت سے دیش ہیں جس سے ہمارے بہت پرانے سویلائزیشنل ٹائز ہیں، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ بھارت سے اچھے رشتے بنے. اور کنیکٹیویٹی کی بھی بات چیت چل رہی، کام چل رہا ہے چابہار پورٹ کے ذریعے سے ہمارا. اور رشیا جو ہے وہاں پہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو فریٹ کوریڈور بنا رہا ہے، تو اس سے سینٹرل ایشین ریپبلکس چابہار سے جڑ جائیں گی اور آنے والے وقت میں. اور تو اس وجہ سے یہ فائن بیلنسنگ ایکٹ کی بات ہوگی، اور امریکہ بھی ہم کو نہیں چھوڑ سکتا. ٹریڈ کے علاوہ بھی ہمارا جو پوزیشن ہے ساؤتھ ایشیا میں، اور اس کے علاوہ جو رول ہے ہمارا افرو ایشین کنٹریز میں بڑا رول ہے. تو اس طرح سے ایک آنے والے وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے جو یہ ریٹینٹ ہیں یہ بہت دن نہیں رہیں گے.
جس سے کہ یہ جو سرکار ہے اس کا شروع سے اس کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ سے رشتے اچھے ہونے چاہیے. یہ آج سے نہیں، جب ہندو مہاسبھا تھی پہلے، پھر اس کے بعد جن سنگھ آئی، تب بھی یہ لوگ امریکن اور اسرائیل سے رشتوں کی بات کر رہے تھے. پھر اس کے علاوہ بی جے پی جب سے آئی ہے تب بھی انہوں نے کئی بار کوشش بھی کی رشتے بنانے کی، لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی تھی. مرارجی دیسائی نے بھی بڑی کوشش کی، پھر راجیو جی کے پیریڈ میں پوسٹ کولڈ وار ایرا میں بھی کوشش ہوئی مگر ناکامیابی رہی. اب مودی جی نے بھی کافی کوشش کی مگر یہ جو اس طرح کے اسٹمبلنگ بلاکس آ جاتے ہیں بیچ بیچ میں، یہ ایک بنی بھی ہے پرابلم ہم لوگ کے لیے. بالکل. لیکن سر ایران کو لے کر آپ کے خیال سے کیا ٹرمپ کچھ اپنی پالیسی کو چینج کریں گے، یا ایران پر ابھی بھی اسی طرح کی سینکشنز رہیں گی؟ بیچ میں ہم لوگ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کیونکہ چابہار پورٹ کے اوپر بھارت بھی کام کر رہا ہے، افغانستان بھی، ایران بھی، تو شاید بھارت کوشش کرے کہ کچھ سینکشنز جو ہیں وہ ایران کے اوپر سے ہٹا دی جائے، لیکن ابھی تک کچھ ایسا ہوتا ہوا دکھائی تو نہیں دیا. تو کیا امریکہ ابھی بھی ایران کو اسی طریقے سے ڈیل کرے گا جیسے پہلے کرتا رہا ہے؟ نہیں، کوئی میجر پالیسی چینج نہیں آیا ہے امریکن پالیسی کو ایران کو لے کے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ امریکن ایران کے ساتھ کوئی بڑی لڑائی بھی نہیں لڑنے پہ تیار، ایسا لگتا ہے. جس طریقے سے انہوں نے ایک دم سے وینزویلا بلڈ اپ کر دیا اور سارا فوکس وینزویلا پہ کر دیا، لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ایران پہ اٹیک ہو جائے گا. تو وہ اس کی وجہ ہے کہ یہ کہ ایران بہت ایک تو طاقتور ہے، عراق کی طرح نہیں ہے. عراق کو تو 10 سال پہلے کمزور کیا، پھر اس کے بعد اٹیک کیا. ایران تو ان 10 سال میں بہت آگے نکل گیا. دوسری بات یہ کہ ایران سے جنگ کے مطلب یہ ہے کہ ایران لمبی لڑائی چھیڑ دے